آگے پیچھے رسولوں کے بعد اس کے چوتھے باب کی 27ویں آیت سے 31ویں آیت تک کوئی بھی خدا کا خادم آگے بڑھے اور دوسرے پیچھے. تو آگے پیچھے پڑھیں گے. کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم یسوع کے برخلاف جسے تو نے مسح کیا ہیرودیس اور پینتس پیلاطس غیر قوموں اور اسرائیلیوں کے ساتھ اسی شہر میں جمع ہوئے تاکہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مصلحت سے ٹھہر گیا تھا وہی عمل میں لائیں. اب اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائیں اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئیں. جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی کثرت سے برکت ہو. آمین. جب پطرس اور یوحنا آواز کٹ رہی تھی زیادہ نہیں کرتی. جب پطرس اور یوحنا آواز کٹ میں اس کو کرا دیا جدو اچھی بولنے کی لوڑ پی میں آپ ہی بولنا گا. تو دوسری گل ہے کہ جدو شاں ہوئے تو پھر آواز کی سمجھ گھٹ لگتی ہے. یہ سمجھ نہ آئی تو پھر ساڈے نہ پیر بالکل ہو کے جان گے مس ہو جان گے. پطرس اور یوحنا ہیکل کی طرف جا رہے تھے اور کیا ہوا؟ ایک معجزہ. ایک بھکاری جب مانگ رہا تھا انہوں نے کہا سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پڑا. اور وہ چلنے پھرنے لگا. صدوقی سردار کہاں ہیں اور وقت کے حاکم ایک دم اکٹھے ہوئے. یہ کیا ہے؟ لوگ تو ان کی طرف دوڑے جاتے ہیں اور انہوں نے پطرس اور یوحنا کو پکڑا صدر عدالت تک لے گئے اور وہاں جا کر انہیں بڑا دھمکایا کہ آئندہ کے لیے تم نے یسوع نام لے کر مدد نہیں کرنی. اور پطرس اور یوحنا نے بڑی دلیری سے کہا جس یسوع کو تم نے مصلوب کیا اسی کے پاک نام سے یہ لنگڑا اٹھا ہے اور چلنے پھرنے لگا ہے. اور یہ ان کے منہ پر بڑا تماچا تھا. جب 70 شاگرد گئے اور رپورٹ لے کر آئے کہ تیرے نام سے گزروں میں بھی ہمارے تابع ہیں تو یہودیوں نے ایک الزام دیا کہ بازبور کی مدد سے یہ شیطان بڑے شیطان کی مدد سے یہ بدوہوں کو نکالتا ہے.
تو کیا ہوا؟ یسوع نے کہا تمہارے بیٹے کس طرح نکالتے ہیں؟ 12 رسول اور 70 شاگرد، یہ ان کے منہ پر ایک اور چپیٹ تھی کہ تمہارے جو بیٹے ہیں وہ تو میرا نام یسوع نام لے کر بدروہوں کو ڈانٹتے ہیں اور معجزات کرتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ میں بعض بھول کی مدد سے ایسا کر رہا ہوں۔ ان کے منہ بند ہو گئے۔ جب انہوں نے دھمکایا اور چھوڑ دیا، اور جب وہ چھوٹ کر آئے تو کلیسیا ساری اکٹھی ہوئی گھر میں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو دھمکیاں ملی ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ نہ یہ نام لینا ہے، نہ یہ منادی کرنی ہے، نہیں تو ہم تمہارے ساتھ بڑا برا پیش آئیں گے اور تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب وہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے پھر دعا مانگنی شروع کی کہ تیرے بیٹے یسوع کے پاک نام سے معجزات ظہور میں آئیں اور ہمیں بولنے کی دلیری دے، قوت دے۔ ڈر کر انہوں نے کوئی درمیانی راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کے آگے دعا شروع کی، اور جب دعا شروع کی تو اینڈ پر کیا ہوا؟ جب دعا آمین کی تو لکھا ہے جس مکان میں وہ ٹھہرے وہ ہل گیا۔ کیا ہوا؟ وہ مکان ہل گیا۔ مکان کو ہلان دے کے نہیں ہو گئے۔ کیوں ہل گیا؟ کیوں ہل گیا؟ جس کی وہ منادی کرتے ہیں وہ آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور وہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہوتے ہوئے ان کی آمین کے ساتھ آمین کہہ رہا ہے، اور اس نے اپنی قدرت سے کہا کہ جو تم نے دعا کی ہے، جو تم نے آمین کی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اس نے اپنی قدرت سے اس مکان کو ہلا کر ان کی دعا پر مہر کی۔ تعریف ہو، اس کی دعا پر مہر کی کہ میں جو قادر مطلق خدا ہوں، جس کے اختیار میں آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، اور یہی سما جو تھا ایلیا کے دور میں بھی ہوا۔ جب 450 جھوٹے نبی مقابلے میں مارے گئے، جھوٹے نکلے، تو کیا ہوا؟ ایزبن نے کہا قسم کھا کر جب تک میں ایلیا کو مار نہ لوں، میرے دیوتا کی قسم کھا کر کہا کہ میں کھانا تک نہیں کھاؤں گی۔ اور ایلیا کو جب پتہ چلا، ڈر کر خوف کھا کر ایک دن کی رات دشت میں نکل گیا۔ ایک دن سے مراد 20 میل جنگل میں چلا گیا، اور وہاں جا کر ایک جو کے پیڑ، پنجابی چنو بانا دینے، وہی چھاں بڑی ٹھنڈی تھی، اس درخت کے نیچے لیٹ گیا اور کہنے لگا جس طرح میرے باپ دادا سو گئے ہیں میں بھی مرنا چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو دشمن کے ہاتھ میں آؤں اور وہ مجھے زیادہ ذلیل کرے۔ فرشتہ آیا، اس نے ہاتھ اس کی پسلی پر مارا اور کہا اٹھ۔ روٹی لایا، اس نے کہا روٹی کھا، اور پھر کہا پانی پی۔ تو جتنے روزے رکھنے والے ایماندار ہیں، کدی مسالے بند کر دے تو ہمیں روزہ کٹ بھی نہیں آئے گا۔ سادہ روٹی سادہ پانی، جنیاں مرغیاں جنہیں مسالے کھاؤ گے انہیں تنگ ہو گے۔ 40 دن رات
चलता रहा, हुरब पर पहुंचा। और जब हुरब पर पहुंचा तो वहां एक गार में बैठा हुआ था। खुदा ने फिर आवाज दी, एलिया क्या करता है यहाँ? उसने स्टोरी बताई कि क्या हुआ है, और बहुत सारे नबी मारे गए हैं और मेरी भी जान के पीछे पड़े हैं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। कहा बाहर निकला। और जब बाहर निकला तो क्या हुआ? उसके सामने से लिखा है खुदावंद गुजरा। और जैसे खुदावंद गुजरा उसके सामने से तो क्या हुआ? एक आंधी गुजरी, फिर एक जलजला गुजरा, फिर एक आग गुजरी, और फिर धीमी सी आवाज आई, एलिया। तो उसमें एक बात लिखी है, आंधी में खुदा नहीं था, जलजले में खुदा नहीं था, आग में खुदा नहीं था, लेकिन क्या था? जिसने पहाड़ों को चीरा, जिसने चट्टानों को टुकड़े टुकड़े किया, जिस आग ने दहका दिया, बिल्कुल उसके सामने मंजर चेंज हुए। वो खुदा के रूहुल कुद्दस की कुदरत थी जो उसके आगे आगे चलती है, और उस कुदरत के सबब से चट्टाने पहाड़ हिल गए। और असल में खुदा एलिया से जो बात करना चाहता था, एलिया तो अभी अब से क्यों डरता है, तो एजबल से क्यों डरता है? वो तो यहाँ इस्राएल का हाकिम है, लेकिन मैं वो हूँ जिसके इख्तियार में पहाड़ भी हैं, चट्टाने भी हैं, और जमीन की सारी मामूली मेरे इख्तियार में है, आसमान मेरे इख्तियार में है, जमीन मेरे इख्तियार में है, और मैं जो चाहूँ अपनी कुदरत से हिला सकता हूँ। और उस धीमी आवाज से जब उसने सुना तो अपने चादर उड़ी। और मैं आपको जो बात यूहन्ना और पतरस का मंजर क्या है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, एलिया को क्या है? मौत का डर है। और ना सिर्फ जब पुराने ऐदनामा से लेकर नए ऐदनामा और मुकाशफा तक आप रूहुल कुद्दस की कुदरत और मामूरी को देखेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कभी आप मुश्किल में हो, दुख में हो, और यहाँ तक आपको घर वाले भी सताएं, पड़ोस वाले भी सताएं, अपने जमात वाले सताएं, रूहानी लोग सताएं, फिर कहाँ जाएं? फिर तो खुदकुशी हो सकती है। जो अपने भी सताना ते बेगाने भी सताना, फिर बंदा किधर जाए? ते कई भैनों ने चूहे मार दवाइयां ताड़ के रखी होंदियां ने कि कितने पईए, जो लोड़ पई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर योंगे चो उसका चौथा रुख, जब आप किताब पढ़ेंगे तो क्या हुआ? खुदा के लिए जब उसने कदम लिया, उसने अपनी जिंदगी दे दी। एक वक्त आया, खिदमत में आया, अपना घर बेच दिया, और घर बेचकर जब खुदा के लिए उसने कदम लिया, तो जिस बड़े चर्च के लिए उसने कदम लिया, उसका घर कुछ भी नहीं था। अब वो बड़े मंसूबे के लिए काम करना चाहता था, लेकिन वो कर्जाई भी हो गया, दुख भी, मुश्किल भी। और एक दिन एक खाली इमारत में, वो कई महीने तक अपने बच्चों के साथ एक खाली इमारत में रहा। खाली इमारत जैसे कोई नया घर बन रहा होता है, तो वो एक पंजाबी जानते ने खोला दिया खाली स्ट्रक्चर, तो वहां उसकी चौथी मंजिल पर अपने बच्चों समेत रहा। और एक दिन बालकनी पर खड़े होकर ऐसे वो बिल्कुल खुदकशी करने के लिए तैयार था। मैं किसकी बात कर रहा हूं? बेंतिकोस्ता दुनिया में है वो शख्स बादशाह है, और खुदा ने बड़ी बरकत देकर इस्तेमाल किया। और वो इसी जब सोच में था कि आज मैं गिरता हूँ और खुदकशी करता हूँ, सारे मामले जहाँ हैं रहें, लेकिन ये इतनी शर्मिंदगी, इतना दुख मुझसे नहीं देखा जाता। लेकिन खुदा के रूह ने कहा, यंगचो
تیرے وسیلے بہت سارے خدا میں آئے ہیں اور بہت سارے اور آنے والے ہیں، وہ سب ٹھوکر کھائیں گے۔ اس بالکنی سے پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ گیا اور خدا کے حضور گرا۔ کہاں سے مڑا؟ خودکشی سے۔ اور پھر خدا نے اس کو تسلی دی، اور پھر اس قدر تسلی دی، اس نے لاکھوں روپیہ قرض لے کر اپنے مشن کو شروع کیا۔ ایک وقت تھا کہ وہ لاکھوں روپے کا قرضہ ہی تھا۔ دوسرے وقت میں خدا نے اسے تسلی دی کہ یوم جو تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سارے کھاتے پورے کروں گا۔ اس نے سارے گھاٹے بھی پورے کیے، سارے کھاتے بھی پورے کیے، اور پھر اتنا پیسہ آیا کہ آج ہزاروں کے حساب سے وہاں سے خدا کے لوگ، خادم اور غریب لوگ اس کے اکاؤنٹ سے پلتے ہیں۔ جب کبھی بھی آپ آخری فیصلے تک پہنچ جاتے ہیں، مشکلات، لیکن ایک ہی بات ہے، فرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف اللہ کے طرح کے ایماندار نہیں ہیں، بڑے بڑے ایماندار جو ہیں وہ بھاگتے رہے ہیں۔ کیا موسیٰ بھاگنا چاہتا تھا، خدا غصے ہوا۔ کیا ہوا؟ خدا یونا بھاگنا چاہتا تھا اور خدا نے مصیبت میں، موت میں ڈال کر اس کو واپس لایا۔ جب وہ موت کے منہ میں ڈال کر اس کو واپس لایا، کس منہ سے وہ دعا مانگتا ہوگا؟ اور شرمندگی کی انتہا نہیں تھی، یہاں تک کہ اس شخص نے ان لوگوں کو، غیر قوم والوں کو کہا، مجھے سمندر میں ڈال دو تو یہ تلاطم تھم جائے گا، یہ طوفان، یہ لہریں رک جائیں گی۔ پھر بھی انہوں نے اس کی بات نہیں مانی، پورا ڈالا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ بات اس شخص کی صحیح ہے، یہ بھاگا ہوا ہے عبرانیوں کے خدا کے حضور سے۔ تب پھینکا، ایک دم سمندر تھم گیا۔ کیا؟ ایک دم۔ وہ ایماندار جو ذمہ دار ہیں، وہ ایماندار جو گھرانوں خاندانوں میں ذمہ دار ہیں، وہ ایماندار کاش اس ذمہ داری کو لیں۔ ٹیلی ویژن پر تبصرے ہوتے ہیں، ذمہ دار کون؟ ذمہ دار کون؟ لب دینی ذمہ دار کون؟ جی لب دینی ذمہ دار کون؟ اقرار کرنے کو، ماننے کو تیار نہیں، خدا کے حضور اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن میں جس بات کے لیے آپ کے سامنے، میں نے اپنی زندگی میں 30 سال میں جہاں کہیں بھی دکھ آیا ہے، ایک کلیسیا میں جھگڑا تھا اور وہ باپ دادا سے جھگڑا تھا، ایک ہی گاؤں تھا، ظفر آباد گاؤں تھا، درمیان میں سڑک تھی، ایک بستی ادھر ایک ادھر تے انہاں ایک ہی مشن دے سن، چڑھا دے نال ایک انہاں چرچ بکرا بنایا تو انہاں چرچ بکرا، مرنے تے کٹھے، حکے تے کٹھے پیندے سن، تاش کٹھے کھیڈ دے سن، لڑائی ہونی تے انہاں کٹھے ہونا، خوشی ہونی تو انہاں کٹھے ہونا، تے عبادت چڑھانا اڈو اڈ۔ میرا وہ سیمنری کا دورانیہ تھا، دوسرا سال تھا، 1994 کی بات ہے، میں وہاں جا رہا تھا اور میں نے ان کے لیے روزے رکھے۔ میں نے کہا بھئی اس دفعہ ہم 24 اور بڑے دن کی عبادت اکٹھی کریں گے۔
24 की हमने इबादत इकट्ठी की। 25 की इबादत जब दूसरी तरफ होनी थी, तो जब मैं सुबह आया तो मैंने तो विजिट की, तो 2 लड़के और विजिट करने शुरू हो गए, और आज वो दोनों पास्टर हैं। एक का नाम जुनेद है, एक का नाम जुवेद है, एक कराची में है, एक इस्लामाबाद में है। कभी वो मिले हैं, उनसे पूछना, वो दोनों आज पास्टर हैं। और उन्होंने विजिट क्या की, उन्हें आख्या सा उस पास से नहीं जाना, उस पास से बड़े दिन इबादत नहीं करनी। वो एक एल्डर साहब के पास गया, एल्डर साहब ने कहा साडा दे पुत्र आया है तो मैं उधर ही जाना है। और जो एल्डर साहब चले गए, किरमो किरमी सारे चले गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो समा था मैं कलाम के लिए खड़ा हुआ। मैं 15 दिन पता नहीं की तैयारी करता रहा, लिख के पैंट कोट पा के गया, टाई शाई ला के गया। सेमिनरी स्टूडेंट था, डॉक्टर के एल नासर साहब का शागिर्द था। और 3 दिन का रोज़ा भी मैंने रखा, वो 23 या 24 को खोला था मैंने। अब वो लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। मैंने सिर झुकाया, मैंने कहा खुदावंद, जिस तरह मैंने लोगों को कहा है उस तरह मैं दुआ कराऊंगा तो चला जाऊंगा। तो वो ऐसे हालात थे, एक दिल करता सी दुआ ना कराओ जी टुट जाए तो इधर चढ़ावा जी रहना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं खड़ा हुआ कलाम के लिए, तो एक मजमून अलग से शुरू हो गया, जिसके लिए आसमान से फरिश्ते आते हैं और ज़मीन से, जंगल से गिडरी आते हैं और दूसरे ममालिक से, जिसके लिए दूर दूर से बड़े आलम नजूमी आते हैं। उसके लिए हम ज़मीन पर इकट्ठे नहीं होते। मेरे भी आंसू गिरते थे, हर देखने वाले के आंसू गिरते थे, और उसका नतीजा ये निकला। ये 1994 की बात है। 94 से लेकर आज तक उस गांव में आज भी चर्च 2 हैं, इबादत एक ही होती है, कभी उस तरफ कभी उस तरफ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जरूरत है, आप जिस मुश्किल में हैं, क्या आपको साइलम लेकर बाहर भागने की जरूरत नहीं जी। क्या मैंने कहा? यहाँ एक खुदा है जो आपके मसलों का हल करना चाहता है। और एक बुजुर्ग खादम थे, वो अपने वक्त के बीए थे, और उन्होंने डॉक्टर बिली ग्राम से एक मसले के लिए सवाल किया, और उस वक्त खतो किताबत थी। 15 दिन में वो सवाल गया, चिट्ठी गई, 15 दिन बाद आई, और 1 महीना गुजर गया। और बिली ग्राम साहब ने लिखा कि जवान, तो जब 15 दिन में तेरी चिट्ठी मिली है, मेरी चिट्ठी भी तुझे 15 दिन के बाद मिलेगी, और तू 1 महीना इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि मुझे खुदा जवाब दे। लेकिन एक बात याद रख, मुझसे बेहतर जवाब देने वाला तेरे पास करीब था। तूने 1 महीना अगर उसके कदमों में तू चंद घंटे गुजारता, चंद दिन गुजारता, कब का तू जवाब ले चुका होता। तुझे 1 महीना इंतजार की जरूरत ना होती। और उस बुजुर्ग ने कहा, मुझे बिली ग्राम के उस खत से ये दलेरी मिली कि मैं खुदा के कदमों में ठहरूं, दुआ मांगूं, और जब मैंने दुआ मांगी तो खुदा ने मुझे उस बात का जवाब दे दिया जिसका मैं ख्वाहिशमंद था कि बिली ग्राम से जवाब लूं। और वो मुख्तर जवाब बिली ग्राम से नहीं, आसमान के खुदा से और खुदा के बेटे यीशु से। और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी जो मुश्किल है आपके घर में है, खानदान में है, कलीसिया में है, आपको भागने की जरूरत नहीं है। आपको किसी काले की तरफ, गोरे की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। कलीसियाई मसाइल हैं, चर्च के लिए मसले मसाइल हैं, मुस्तकबिल के लिए मसले मसाइल हैं। तो आप एक बात के लिए जरूर
آپ کسی طرف نہ جائیں، دائیں بائیں نہ جائیں، آپ خدا کی حضوری میں آئیں، اپنے گھرانے سمیت آئیں، آپ اپنے خادموں کے سمیت خدا کے گھر میں آئیں اور اکٹھے ہوں، آج بھی جمع ہوں۔ روح القدس آپ کی ضرورت کو پورے کرنے کے لیے تیار ہے، اور جو بار بار نبیوں کو بھی رسولوں کو بھی بے شک وہ دوسرے باب میں کہ روح القدس جب نازل ہوا، اس کے بعد بھی آپ جب سارے رسولوں کے اعمال دیکھیں گے تو بار بار روح القدس سے لوگ بھرے جاتے ہیں، بار بار بھرے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پولس کے سامنے ایک جادوگر آیا تو روح القدس کی معموری نے اس قدر پولس کو دلیری دی کہ اس جادوگر کو اس نے کہا تو نے خدا کے خدمت میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی ہے، لہذا تو سورج نہیں دیکھ سکے گا۔ اب وہ جادوگر اندھا ہو گیا روح سے معمور ہو کر، اور اسٹیفنس جب روح سے معمور ہوا وہ زمین پر کھڑا تھا، اور اس کے لیے تیسرا آسمان کھل گیا جہاں کسی کی رسائی نہیں۔ پہلا آسمان جو ہمیں فضا نظر آتی ہے، دوسرا جہاں ستارے سیارے، اور ستارے سیارے وہ اتنا بڑا آسمان ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ایک ستارے سے دوسرے ستارے تک کئی نوری سال لگتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے نوری سال روشنی کی رفتار سے۔ آپ کے پاس کوئی ایسا جہاز نہیں ہے، کوئی ایسی گاڑی نہیں جو روشنی کی رفتار سے چلے، تو اگر اس دوسرے آسمان کی سیر کرنی ہو تو کئی نوری ہزاروں نوری سال لگتے ہیں، ایک ستارے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، لیکن تیسرے آسمان تک تو کسی کی رسائی نہیں ہے۔ لیکن روح القدس کی معموری کے سبب سے تیسرا آسمان کھل گیا، اور اس نے کیا دیکھا؟ آسمانی باپ کو دیکھا، داہنی طرف اس کے بیٹے کو دیکھا۔ تعریف ہو، تعریف ہو، تعریف ہو۔ پہلا مددگار جو ہے اس نے آپ کے لیے کفارہ دیا ہے، اور دوسرا مددگار جو ہے اس نے کفارہ دیا ہے اور آپ کو بیٹے بیٹیاں بنا کر اس نے آسمان تک وہ لے گیا ہے۔ کیا؟ آسمان تک لے گیا ہے۔ پہلے مددگار نے ہمیں معافی، ہمیں زندگی اور بحالی دی ہے، اور دوسرا مددگار کلیسیا کو دوبارہ تیار کر کے جس میں داغ جری نہ رہے، اور پہلا مددگار اوپر بیٹھا ہے جو شفاعت کر رہا ہے جس کے سبب سے ہماری رسائی وہاں تک ہے، اور دوسرا مددگار جو ہے یہ وہ زمین پر آج ہمیں تیار کر رہا ہے تاکہ ہم خدا کے لائق ہو سکیں۔ جس شخص کے پاس دو مددگار ہیں، پہلا مددگار جو آسمان تک ہمیں لے کر جاتا ہے، اور دوسرا مددگار جو ہمیں تیار کرتا ہے تاکہ ہم ابدیت کے لیے تیار ہوں، تو پھر مشکل کیا ہے؟ پھر مشکل کیا ہے؟ آئیے، ہر دور میں، ہر زمانے میں روح القدس ہماری ضرورت سے بڑھ کر قدرت ظاہر کرتا ہے۔ اور میں پچھلے دنوں میں ایک جملہ بول رہا تھا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو یروشلم میں، یہودیہ میں، سامریہ میں زمین کی انتہا، زمین کی اس قدر قوت۔ اگاتریوں کے چلے 1995 یروشلم میں ورلڈ کانفرنس میں انہوں نے پینتیکوست پر اس کی قوت پر ایک کتابچہ لکھا، عید پینتیکوست، سرخ سا ٹائٹل ہے، کئی لوگوں کی لائبریری میں ہوگا، سرخ ٹائٹل ہے۔ تو اس نے لکھا کہ یہ قوت جو ہے یہ بولنے کی قوت ہے، یہ قوت یسوع سے محبت کی قوت ہے، یہ قوت دوبارہ جی اٹھنے کی قوت ہے، یہ قوت یسوع کی پاک قربانی کی قوت ہے، اور یہ قوت جو ہے یہ
ہمیں اس قدر فتح بخشتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں، ہم اپنے علاقے میں، ہم ارد گرد غیر اقوام کے علاقوں میں اور زمین کی انتہا تک یہ کلام کی قوت ہے، یہ گواہی کی قوت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کئی خادم نا وزٹ کر کے آتے ہیں، شام میں جب آتے ہیں تو انہوں کا حال ویکھنے والا ہوتا ہے، منہ لٹکایا ہوتا ہے، مسئلے مسائل سنے ہوتے ہیں ایڈراں دے، کی کمیٹی دے لڑائی جھگڑے سنے ہوتے ہیں، بیگ ادھر رکھتے ہیں آپ ادھر۔ کی گل ہے اج کی گل ہے؟ کچھ نہ کچھ میرا دل کرتا ہے کلیسیا نہیں چھڈنا، کی دل کرتا ہے؟ خدا کے لوگوں، روح القدس آپ کو وہ قوت دینا چاہتا ہے، نہ صرف اپنے علاقے کو سر کریں، فتح کریں، ارد گرد علاقوں کو فتح کریں، یہاں تک غیر اقوام کے علاقوں کو فتح کریں، زمین کی انتہا کو فتح کریں۔ زمین ختم ہو جائے گی، قوت ختم نہیں ہوگی۔ ایسی قوت جو کبھی ختم نہیں ہوتی، معمولی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر چارجنگ کم ہوئی ہے تو پھر اس کی حضوری میں آؤ، چارجنگ کم ہوئی ہے تو پھر اس کی حضوری میں آؤ۔ سون دے نال تے خوراک نال جسمانی چارجنگ پوری ہوئی، کلام پڑھنے نال، پرستش کرنے نال، اور حضوری ٹھہرن نال روحانی چارجنگ پوری ہو جاتی۔ میں حیدرآباد گیا ہاں 3 دن رات، اور آدھے اتوار بھی سارا دن، سوار بھی، منگل بھی، کل اج بھی، تو میں نہ بڑا تھکیا سا۔ میں تھوڑی پرستش سن کے نہ چارج ہو گیا، تعریف ہو۔ جب بھی مشکل آئے، اور میں جب سے خادم بنا، میرے بچے آتے نا ماموں میں تھے بیٹھے تھے، پاری رہنی صاحب، گھر بڑے حالات دیکھے ہیں۔ 6 سال میں مراتی کرنے جاتا ہوں، نہ کو مجھے چندہ چاہیے دینا ہی، کدی میرے پیکے بالم سامتے ہیں، کدی مارکھاں دے پیکے بالم سامتے ہیں، تو میں چپ کر کے آ جاتا سا۔ انہوں نے میرے پوچھتے سن، تو کتنے گیا سا؟ میں مراتی کر گیا سا۔ اور بھائی فروز عارف صاحب دے والد صاحب میرے سنجو سن، ایک دن میرے اکثر پوچھتے سن، کی کرنا ہے تو ایڈا بڑا چلا تو کچھ کام کرے تو پیسے لے آئے۔ ہوں میں کہا کمیٹی پائی کی۔ ایک دن جی میں اندر آیا، منجی تو اٹھ پیا، آدھا کمی پھر میرے پہلا بندہ تھا جسے تو کمیٹی پائی ہے، تینوں ہی کمیٹی نہیں ملتی۔ اج بندہ دس، جی میں اپنے پیو کا ہونا، تینوں کمیٹی دے گا، بندہ بس دس دے چلتا۔ میں آ کے میں پانی دے پی لے، پانی پیتا، آدھا بندہ دس، میں کہ جتنے نہ کمیٹی پائی ہے نا وہ آسمان کا خدا ہے۔ انہیں پھر کمیٹیاں کڑی ہیں۔ میں اج تک نا کوئی کام کمیٹی پا کے نہیں کیتا۔ گھر بنایا موجزانہ، چرچ بنائے نے موجزانہ، شادیاں کیتیاں نے موجزانہ۔ میں 2000 کی بھی کمیٹی نہیں پائی،
اور میں ڈرتے نہیں سا پاندہ پیا تھا ہاں دل کے ایک مہینے کھلا آ جائے اگلے مہینے پتہ نہیں آنا کہ نہیں ہاں ایک کمیٹی والے تو بشتی کرائیے شیطان مینوں آندا سی تے کئی خادم بھی مینوں آندے سن تیرے بچے پڑھ رہن گے. اور آخری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک عشق حالات زبردست کام. میں نے خدا سے جو بات کی میں نے کہا ایک گل ضرور ہے جدو بچے بھوک نہ رون گے نا تو پھر بھی تینوں نہیں چھڈ کے جان گے. اس گل کو یاد رکھی جی تینوں نہیں چھڈ کے جان گے. ہاں بچوں کو ضرور آکھاں گا منہ ہوتا کر کے رہو انہوں سمجھ لگے کیسی دل ہوگا. لیکن تینوں نہیں چڈا گے تو تیرا کام بھی نہیں چلا گا. اور ایک گل میں کہا بچے تو پڑھ رہ جانا کوئی ٹینشن نہیں لیکن تینوں بھی نہیں چڑھنا تیرا کام بھی نہیں چڑھنا. بس اور مجھے میرے ساتھی کئی خادم آدھے ہاں مینٹل ہو گیا ہے دیوانے والی گلا کرتا ہے. ایک بھوپی کا پتر مینو آتا ہے سوہرے گھر جوائی وہ بھی کتا مامیا گھر بنےوا وہ بھی کتا بھن گھر برا. میں اپنے سوہرے کی سا بھن گھر سا بیٹھا جوائی بھی سا اور یہ جملہ انہیں میرے سے کسیا میں انہیں جواب نہیں دیتا. بحث کیا ایک دوسرا خادم سے انہوں آتا ہے کنا کٹیج ہے بڑا ٹھیک ہے. ایک ہی بات ہے اس کی طرف دھیان لگایا ہے پھر لگائے رکھا ہے پیچھے نہیں رکھا. یوسف کے بارے میں زبور 105 17 18 19 آیت میں لکھا ہے جب تک اس کا سفن پورا نہ ہوا خدا کا کلام اسے آزماتا رہا. 12 سال کی عمر میں اس کو خواب آیا اور وہ خواب 30 سال تک خدا کا کلام 18 سال خدا کا کلام اس کو آزماتا رہا کہ یہ کلام پر کھڑا ہوتا ہے یا نہیں. اس کے گھر میں برا سلوک ہوا اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا اور یہاں تک پوتیفر حاکم کے گھر میں برا سلوک ہوا جیل میں اس کے ساتھ برا سلوک ہوا. لیکن کیا ہوا وہ حکمت سے دانش سے مامور ہوتا گیا. جیسے جیسے اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا گیا ویسے ویسے وہ مامور ہوتا گیا اور حکمت دانش میں روح اللہ میں اس قدر مامور ہوا کہ جب فرعون کے سامنے بات ہوئی تو فرعون نے کہا ایسا بندہ کون مل سکتا ہے 14 سال پہلے کال کے پہلے پیداوار کے پھر کال کے کون ملک کو اور دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہے. وہ صرف یوسف تو ہی ہے جو روح اللہ سے مامور ہے. اپنی انگشتری اپنے توق اپنے رتھ اختیار دیا اپنا بادشاہی پروٹوکول دیا اور رتھ گارڈ آف آنر پیش کیا. سارے ملک میں پھیلایا گیا. روح القدس اسیر سے وزیر ایسے نہیں ہیں. جب روح القدس کسی کی زندگی میں کام کرتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں لوگ شکنجوں میں جکڑیں لوگ بیڑیوں میں جکڑیں لوگ اسے غلامی کے جوؤں میں جکڑیں لیکن جو روح القدس اس کی زندگی میں ہے یوحنا اس کے بارے میں کہتا ہے جیڑا بچوں تواڈے اندر ہے او دے نالوں وڈا ہے جیڑا باہر ہے. جیڑا تواڈے اندر ہے او دے نالوں وڈا ہے جیڑا آپ غلام کیوں نہیں نوکر کیوں نہیں. جب روح القدس آپ کی زندگی میں کام کرے گا جوئے ٹوٹ جائیں گے غلامیوں کے قیدوں کے ہر طرح کے جیلوں کے وہ جوئے ٹوٹ جائیں گے. روح القدس کی معموری کے سامنے جو ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں جیلیں قیدیں جو ہے ٹوٹ جاتی ہیں بیڑیاں کھل جاتی ہیں. روح القدس
की मामूरी के सामने ना इंसान, ना इंसानी हुकूमत, ना कोई इंसानी ताकत, ना कोई इंसानी हिकमत, और ना दरिंदों की कुव्वत, और ना कोई इब्लीस की कुव्वत, कोई भी कुव्वत रूहुल कुद्दुस की कुदरत के सामने खड़ी नहीं रह सकती। मामूरी से अगर आप वाकिफ हो जाएं कि रूहुल कुद्दुस की मामूरी क्या है, तो फिर ये बात याद रखें, आप छोटे नहीं हैं। रूहुल कुद्दुस जो आपकी जिंदगी में है वो आपके दुश्मन से बड़ा है, वो बदरू से बड़ा है, वो लश्कर से बड़ा है, वो बीमारी से बड़ा है, वो कैंसर से बड़ा है, वो हेपेटाइटिस बी से बड़ा है, वो हमलावर से बड़ा है, वो जादूगरों से बड़ा है, वो लश्करों से बड़ा है। आप खड़े रहें और ईमान की जंग लड़ते रहें, आपका खुदा आपको फतह बख्शेगा। सब अपने सर को झुकाएं। तारीफ हो, तारीफ हो, सब तारीफ हो।